وأصحابك يا نور الله وعلى آل أصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پڑھے گا بروز قیامت یعنی قیامت کے دن اسے میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المطین المعین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آئیے میں اپنی تقریر کو آگے بڑھانے سے قبل منقبت کے کچھ اشعار پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ارشاد۔ قادری آستانہ قادری آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، پل رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں، پل رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں، پل رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں، وہ سخی آستانہ سلامت رہے، وہ سخی آستانہ سلامت رہے، حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50، حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50، حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50، آپ کا آنا جانا سلامت رہے، آپ کا آنا جانا سلامت رہے۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائیں۔ عطرت فاطمہ پر اجاگر نثار، عطرت فاطمہ پر اجاگر نثار، عطرت فاطمہ پر اجاگر نثار، سیدہ طاہرہ طیبہ کا گھرانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہی کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے،
محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں اگر ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ عروج فطرت خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، عروج فطرت خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اور الحمدللہ یہ جو محفل سجائی گئی ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کس تعلق سے یہ محفل سجائی گئی ہے، محفل سجانے کا مقصد کیا ہے۔ تو محفل سجانے کا مقصد اور اس کا تعلق عقیقہ سے ہے، یعنی آج ایک بچے کا عقیقہ ہے، تو ہم سب سے پہلے عقیقہ کے تعلق سے کچھ باتیں معلوم کریں گے، پھر میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کے تعلق سے باتیں کریں گے۔ پہلے یہ جانیں گے کہ عقیقہ کہتے کسے ہیں اور عقیقہ کا معنی کیا ہے۔ عوام میں صرف یہی مشہور ہے کہ عقیقہ ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ عقیقہ کا معنی کیا ہے اور عقیقہ کہتے کسے ہیں۔ تو عقیقہ کے لفظی معنی ہے کاٹنا، الگ کرنا۔ عقیقہ میں جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کا لفظی معنی ہے کاٹنا، الگ کرنا، اور اس کا شرعی جو معنی ہے بچے کے پیدائش کے شکریہ میں کسی جانور کو ذبح کرنے کا نام عقیقہ ہے۔ اب عقیقہ کرنا کہاں سے چلا ہے، کس کی سنت ہے، یہ عمل کس کا ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ تو عقیقہ کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سنت مبارکہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے خود اعلان نبوت کے بعد اپنے نام سے عقیقہ کیا۔ تو عقیقہ کرنے کی بہت فضیلتیں ہیں، اس کے بہت سارے اجر و ثوابات ہیں۔ عقیقہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغلام مرتہن بعقیقتہ، یعنی جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ عقیقے میں گروی ہے۔ علماء کرام نے اس کی تفصیل کچھ یوں بیان کی ہے کہ جب تک اس بچے کا عقیقہ نہیں ہوگا اس بچے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، اور کچھ تفصیل یوں بیان کیا گیا ہے کہ اگر بچے کا عقیقہ کر دیا جائے، عقیقہ ہو جائے، تو وہ بچہ نیک اور پرہیزگار متقی بنے گا۔ یعنی عقیقہ سے اچھا ہونا، برا ہونا، نیک پرہیزگار ہونا عقیقہ سے وابستہ ہے۔ اگر عقیقہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ وہ بچہ نیک پرہیزگار اور ماں باپ کا فرما بردار ہوگا۔ عقیقہ کے تعلق سے کچھ ذہن میں سوالات آتے ہیں، کیا عقیقہ
جن بچوں کا نہیں ہوا ہے کیا وہ اپنے والدین کی شفاعت کر سکیں گے یا نہیں؟ یہ ذہن میں آ سکتا ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر اس بچے کے والدین کے پاس استطاعت ہے، یعنی عقیقہ کرنے کی حیثیت وہ رکھتے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود وہ عقیقہ نہیں کرتے ہیں، تو وہ بچہ اس والدین کی شفاعت نہیں کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عقیقہ کریں اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ اور یہ عقیقہ کرنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ سنت مستحبہ ہے۔ اگر اس پر ہم عمل کریں گے تو ہم اس کا ثواب پائیں گے، اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو ہم اس کے ثواب سے محروم ہوں گے لیکن گناہگار نہیں ہوں گے۔ اب کچھ یہ بھی سوالات آتے ہیں کہ کیا عقیقے کے جانور کا گوشت بچے کے نانا نانی والدین کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ عقیقے کا گوشت سب لوگ کھا سکتے ہیں۔ جس طرح قربانی کے جانور کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، اسی طرح مسئلہ ہے کہ عقیقے کے جانور کے 3 حصے کیے جائیں اور اس پر عمل کیا جائے۔ اب آئیے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کے تعلق سے کچھ جانکاری کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ اس کی کثرت کی بنا پر بندے اس کو گن نہیں سکتے۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرما دیا ہے، جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو کبھی بھی شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو یہ کس کے لیے؟ یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان بنایا ہمارے لیے، چاند سورج بنایا ہمارے لیے، شجر و حجر بنایا ہمارے لیے، خشک و تر بنایا ہمارے لیے، بلکہ یہ دونوں جہاں بنایا ہمارے لیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا، لیکن کسی نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کا شامیانہ عطا فرمایا لیکن احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کا فرش بچھایا لیکن احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا لیکن احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرش سے دانے اگائے لیکن احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھولوں کی نگہت سے نوازا لیکن احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کی چاندنی سے نوازا لیکن احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کی روشنی سے نوازا لیکن احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پکڑنے کی صلاحیت عطا کی لیکن احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سننے کی سماعت عطا کی لیکن احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی طاقت عطا کی لیکن احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہمیں دیکھنے کی طاقت عطا کی لیکن احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چلنے کی صلاحیت عطا کی لیکن احسان نہیں جتلایا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام کو اپنے ہماری ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا، لیکن کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگوں میں نے آدم کو صفی اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تم پر احسان کیا، میں نے نوح کو نجی اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تم پر احسان کیا، میں نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تم پر احسان کیا، میں نے عیسیٰ کو روح اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تم پر احسان کیا۔ لیکن جب بات آئی آمنہ کے لال کی، محبوب پروردگار کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اے لوگوں میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ دیکھو میں نے احسان جتلایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک سے ایک نعمتیں دی لیکن کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب بات آئی ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتلایا، اور اس کا ذکر خود قرآن مقدس کے چوتھے پارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ تو ہمیں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری نعمتیں ایک طرف، میرے محبوب کی جو پیدائش ہوئی، جو ولادت ہوئی، ان کا جو آنا ہوا، یہ نعمت ایک طرف، یعنی اس کا کوئی جواب نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی نعمتیں عطا فرمائی۔ ایک میں چھوٹی نعمت کی وضاحت کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گیہوں دیا ہے، گیہوں کے ذریعے انسان کھاتے ہیں، جب تک گیہوں رہے گا انسان کھائے گا، جب وہی گیہوں ختم ہو جائے تو انسان بھوکا رہ جائے گا۔ اب آگے زندہ رہنے کے لیے، آگے اپنی زندگی کو بڑھانے کے لیے کرنا کیا ہوگا کہ اس گندم کو، اس گیہوں کو کاشت کرنا پڑے گا، یعنی اسے کھیت میں لگائیں گے۔ اب کھیت میں لگانے کے لیے اسے نرم زمین کی ضرورت ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نرم زمین عطا فرمایا ہے۔ پھر اسے نرم زمین میں ڈالیں گے، پھر اب اسے پانی کی ضرورت پڑے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی بھی مہیا عطا فرمایا ہے۔ پھر پانی سے ہم سینچائی کریں گے، لیکن آپ غور کریں کہ ہم بوتے ہیں یعنی ڈالتے ہیں ایک دانہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے کہ ہم پر کتنا مہربان ہے کہ ہمیں کئی دانوں سے نوازتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ہم ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے 27ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ کسی نعمت کو نہ ہم جھٹلا سکتے ہیں نہ اسے گن سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح اللہ رب العزت ہمیں ایک دانے کے بدلے کئی دانے دیتا ہے، اسی طرح ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اگر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 1 روپیہ خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کئی گنا عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔